يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه ووعاه ثم أداه كما سمعه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہاں کوئی نسخہ نہیں ہے اخبار احد کا؟ کھولے نا، بھائی جان کو بھی ساتھ شریک کرو، مل کے بیٹھ جاؤ. کتاب کے اوپر نظر کرنے میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کسی طرح کی خبر لے کر آ جائے تو اس کی چھان پھٹک کر لو. عَسَىٰ أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. تو قریب ہے کہ تم کسی قوم کو جہالت اور نادانی کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا کر دو، پھر تم اپنے کیے ہوئے پر ندامت اختیار کرو. یہ جو آیت کریمہ ہے یہ روایات کی چھان پھٹک کے اندر ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے. پچھلے ایک درس میں نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا ادھر توجہ کرے نا، جب آپ آپس میں بات کرتے ہیں پھر میری توجہ خراب ہو جاتی. کوئی سوال کرنا ہو، مسئلہ ہو، میرے ذریعے سے بات کریں. اچھے طالب علم وہ ہوتے ہیں جب کوئی چیز بیان ہو رہی ہو تو ان کی توجہ اور دھیان اس بیان کے اندر ہوتا ہے. تو یہ آیت کریمہ اصول روایت میں اساس اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. جو قداماء محدثین تھے نا، ان کے ہاں روایات کی تقسیم پہلے صحیح اور ضعیف میں تھی، پھر کوئی فن نے ترقی کی تو صحیح، ضعیف اور حسن کی صورت اختیار کر گئی. پھر آہستہ آہستہ انہی کی آگے اقسام مختلف اعتبارات سے بنتی چلی گئیں. تو محدثین جس روایت کو صحیح کہتے ہیں تو جو اتفاقی شرائط ہیں صحیح کی وہ کل 5 ہیں. انشاءاللہ نخبہ میں بھی آپ پڑھیں گے، ٹوٹل 5 ہیں. 3 کا تعلق سند کے ساتھ ہے، 2 کا تعلق متن کے ساتھ ہے. سند کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے، نمبر 1 اتصال سند، سند کا متصل ہونا. نچلا راوی جو اوپر والے راوی سے روایت کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کی ملاقات کا ہونا اور آپس میں
ملنا ثابت ہو۔ نمبر 2، سند کا ہر راوی عادل ہو۔ عادل کا معنی وہ متقی، پرہیزگار، اچھے اخلاق کا حامل ہو۔ نمبر 3، ہر راوی ضابط ہو۔ ضابط کا مطلب اس کا قوت حفظ درست ہو۔ ضبط اور حفظ کی پھر اہل علم 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، ضبط الصدر، استاد سے جو بات سنی ہے سن کر اپنے سینے کے اندر اس کو محفوظ کر لینا، حفظ کر لینا اور حفظ رکھنا۔ میں اکثر اس میں تھوڑا سا فرق ذکر کرتا ہوں۔ ایک ہے حفظ کرنا اور ایک ہے حفظ رکھنا۔ حفظ کرنا آسان ہوتا ہے، یاد بندہ کر لیتا ہے، یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اصل حافظ وہ ہوتا ہے جو سبق کو یاد رکھتا ہو، یعنی جب بھی ضرورت پڑے اس کے دہرانے کی تو اس کا قوت حفظ اتنا مضبوط ہو کہ وہ فوراً اس کو بیان کر ڈالے۔ ہمارے دور کے حفاظ کرام حفظ کیے ہوئے ہیں اور حفظ رکھنے والی بات کم لوگوں میں ہے۔ اصل میں حفظ رکھنے کے لیے بار بار پڑھنا، بیان کرنا، مذاکرہ آپس میں کرنا یہ ضروری ہے۔ قرآن کے حفاظ بھی جو بار بار قرآن پڑھتے رہتے ہیں ان کی منزل مضبوط ہوتی ہے۔ جامعہ سلفیہ میں ہمارے دور میں بڑی کلاسوں میں 2 حافظ میں نے دیکھے۔ ایک ہمارے حافظ عبد المنان صاحب ہیں، عبد الحنان صاحب موڑ کھنڈا میں ہوتے ہیں۔ ایک مولانا افضل صاحب تھے، وہ چکوال کے تھے، آج کل مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، کسی وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ اسریہ جہلوں میں بھی استاد رہے ہیں۔ ان 2 بندوں کی منزل اتنی پکی ہوتی تھی کہ سپارہ سناتے تھے ایک دوسرے کو، کوئی غلطی نہیں آتی تھی۔ بہت دفعہ دیکھا گیا، اگر آئی تو کبھی شاید پورے قرآن میں 1-2 غلطیاں کہیں آ گئی ہوں۔ وجہ روزانہ قرآن پڑھتے تھے، بار بار پڑھتے تھے، اور جتنا بار بار پڑھا جائے اتنا زیادہ یاد رہتا ہے۔ منزل بندہ نکالتا رہے۔ حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کرتے تھے کہ تہجد کے ٹائم 2-2 3-3 پارے، بعض اوقات 5-5 پارے نماز تہجد میں روز کا معمول بنایا ہوا تھا، اور مسجد میں کئی دفعہ نماز پڑھتے تو بابے کئی ان کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر قرآن سنتے۔ تو نور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قرآن بہت یاد تھا۔ اسی طرح ایک حافظ عنایت اللہ عصری تھے گجرات میں، آخر عمر میں آ کر ذرا وہ سر سید کے نظریات کے حامل ہو گئے تھے، انہیں بھی قرآن بڑا یاد تھا۔ ان کے زمانے میں یہ قرآن کی فہارس نہیں ہوتے تھے، وہ ایک ہی لفظ اگر بات شروع کرتے تو اس لفظ کی کتنی آیات وہ اپنی کتابوں میں ذکر کرتے۔ تو یہ حفظ رکھنا جو ہے نا اصل کام یہ ہے۔ تو حدیث کی صحت میں محدثین یہ حفظ رکھنے والے وصف کو سامنے رکھتے ہیں، اس کو وہ ضابط اور حافظ کہتے ہیں کہ قوت استحضار یہ بندے کی مضبوط ہو۔ تو ضبط صدر سن کر سینے میں یاد کر لینا، اور ضبط کتاب استاد سے سن کر لکھنا۔ یہ املا جو ہے نا یہ باقاعدہ محدثین کے ہاں ایک سبق ہوتا تھا، اور اس پر مستقل ائمہ حدیث نے کتابیں لکھی ہیں۔
علامہ سمعانی کی بڑی مشہور کتاب ہے ادب الاملاء والاستملاء، ادب الاملاء والاستملاء، املاء کروانی اور املاء جو نا وہ کرنی، یہ ایک املاء کا مطالبہ کرنے والا ہے اور ایک املاء کرنے والا ہے، تو باقاعدہ اس کے قواعد اور ضوابط ہوتے، اور لکھنے کے بعد استاد نے اپنی بیاض اور کتاب سے جہاں سے روایت بیان کی نا، اپنی کاپی کو استاد کی کتاب کے ساتھ مقارنہ اور موازنہ کرنا، تاکہ اگر لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو استاد کی کتاب اور بیاض سے یا ڈائری سے ملا کر تصحیح کر لو، تو وہ لکھی ہوئی کتاب معتبر سمجھی جاتی جس کو لکھنے کے بعد شاگرد نے استاد کی کتاب کے ساتھ مقابلہ اور معارضہ کیا ہوتا۔ اللہ پاک آپ کو علم و عمل کی وسعتوں سے نوازے۔ کبھی آپ جب مخطوطات پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے نا، قلمی نسخے، تو مخطوطات جو معتبر سمجھے جاتے ہیں وہ ایسے مخطوطے ہوتے ہیں جن کے اوپر علماء کرام کے سماعات درج ہوتے ہیں۔ اس ایک مخطوطے کو کئی لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ دبئی کا سفر کیا، وہ میرا علم حدیث کا سفر تھا۔ یہ جو ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ان کے ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے ذاتی نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ میں نے پیچھے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا، صلات الصفا، احمد رضا خان کی کتاب ہے، اس نے اس میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے۔ اب دلیل کیا ہے؟ یہ ایک روایت پیش کیا کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ تو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور ہی۔ اے جابر، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہ حدیث کہاں آئی ہے، تو پھر یہ کہتے کہ اس کو امام عبد الرزاق نے بیان کیا ہے۔ یہ عبد الرزاق بن حمام الصنعانی، صنعاء یمن کے اندر رہنے والے ایک عظیم محدث تھے جو امام احمد ابن حنبل کے استاد تھے۔ امام احمد ان کے پاس یمن میں حدیث کا علم سیکھنے گئے تھے۔ اس کا ذکر خود امام احمد نے اپنی مسند کے اندر کیا ہے۔ تو امام عبد الرزاق کی ہم کہتے ہیں کہ 2 کتابیں چھپ چکی ہیں، ایک تفسیر عبد الرزاق، ایک المصنف امام عبد الرزاق کی تفسیر 3 جلدوں میں چھپی اور مصنف 11 جلدوں میں چھپی تھی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہ یہ حدیث ان کی تفسیر میں ملتی ہے، نہ ان کی حدیث کی کتاب میں ملتی ہے، یا تو ان کی کسی معتبر کتاب سے اس کو ثابت کرو یا کسی اور محدث کی کتاب سے ثابت کرو جس نے امام عبد الرزاق تک اس کی صحیح سند پیش کی ہو، پھر آگے عبد الرزاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ہو۔ تب وہ چند سیرت نگاروں نے اس کو ذکر کیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب ہماری طرف سے یہ مطالبہ بڑھنا شروع ہو گیا،
انہوں نے ایک جز چھاپا، الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عبد الرزاق پہلے چھپی ہے نا، یہ ناقص ہے، اس کا ایک جز مفقود تھا، مل نہیں رہا تھا، اب وہ مل گیا، اور اس کے اندر پہلا باب ہی نور محمدی کے بیان میں ہے، اور اس میں حدیث جابر موجود ہے۔ لو جی، پھر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان علاقوں میں بڑے جشن منائے گئے، حدیث نور مل گئی، اس پر باقاعدہ مضامین لکھے گئے، اور اپنے وہ عقیدے کی صداقت پر بڑے جو ہے نا وہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے گئے۔ باقاعدہ یہ میں نے خود ان کے رسائل میں مضامین پڑھے، اور اس پر یہ ہیڈنگ ہوتی تھی کہ حدیث نور مل گئی۔ اہل سنت والجماعت کے لیے خوشی کا سما ہے۔ تھا کیا وہ مسئلہ؟ جب یہ کتاب انہوں نے چھایا کی، پاکستان میں عبد الحکیم شرف قادری فوت ہو گیا، ان کا جامعہ نظامیہ میں ہوتا تھا، اس کے ترجمے کے ساتھ کتاب چھپی، اس نے مؤسسۃ الشرف کی طرف سے عربی میں بھی اس کو شائع کیا۔ تو اصل چھپی یہ دبئی سے تھی۔ تو جس وقت میں نے وہ کتاب خریدی تو دبئی کا ایڈریس تھا اس پر، تو اس بات کی ریسرچ اور تحقیق کے لیے میں نے امارات کا سفر کیا۔ وہ جو اس کے اوپر ایڈریس دیے ہوئے تھے، ای میل کے ایڈریس بھی تھے، محمود سعید ممدو ایک مصری شخص تھا جس کی تقریر تھی اس کے اوپر، تو محمود سعید ممدو کا ای میل ایڈریس بھی میں نے لیا۔ میں نے وہاں جا کے نیٹ کے اوپر سرچ کرنا شروع کیا، تو اس کی ای میل ایڈریس جو اس کا بنا ہوا تھا وہ بند جا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اس نے وہاں کوئی کلیہ امام مالک بنایا ہوا ہے، اس کا پتہ کرایا، وہ بھی بند۔ ایک دن پھر مجھے معلوم ہوا کہ دبئی کے اندر مخطوطات کا ایک بہت بڑا مرکز ہے جس کا نام ہے مرکز جمعۃ الماجد۔ یہ جمعۃ الماجد ایک عرب ہے، اس نے بڑے ہی ذوق کے ساتھ کتب خانہ تیار کیا ہے، اور بھی اس کے بڑے کام ہیں، کمپنیاں اس کی۔ تو مرکز جمعۃ الماجد جو ہے نا، میں تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچا، بہت بڑی جگہ تھی۔ تو جس وقت میں گیٹ سے اندر داخل ہوا تو مردان کے ایک خان صاحب جن کا حیات خان ان کا نام تھا، وہ چوکیدار تھے وہاں پر، ان سے میری ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی۔ تو اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ بندہ پاکستانی لگتا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے تعارف کروایا کہ میں مردان کا رہنے والا ہوں، حیات خان میرا نام ہے، اور میں یہاں چوکیدار ہوں۔ تو آپ کس کے لیے آئے؟ میں نے بتایا میں کچھ مخطوطات مجھے چاہیے، میں ان کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ زمین جو پہلی منزل تھی، گراؤنڈ فلور، بہت بڑا، وہ کوئی کئی کنالوں پر محیط رقبہ تھا، وہ سارے کا سارا مطبوعہ کتب پر مشتمل تھا۔ تو دوسری منزل پر اس نے مجھے کہا کہ آپ اوپر چلے جائیں۔ تو وہاں پر جا کر شیخ باسل تھے ایک سعودی، تو ان کو ملیں تو اپنی غرض و غایت ان کو بتائیں، تو وہ پھر آپ کو رہنمائی دیں گے۔ خیر میں اوپر چلا گیا، سلام دعا کی، اس سے میں نے گفت و شنید شروع کی۔ تو میں نے پہلے ابن ابی شیبہ کا نسخہ جو ہے نا مخطوط کی نقل اس سے مانگی، چونکہ انہوں نے ابن ابی شیبہ میں بھی تحریف کی ہوئی ہے، وہ تحریفات کا سبق جب آئے گا اس میں میں اس کی تفسیر آپ کو بتاؤں گا۔ تو وہ مجھے دیکھتا جائے، پوچھے، وہ کہنے لگا کہ کسی نے دکتورا کرنا ہو یا کوئی دکتور ہو یا کوئی باحث ہو تو اس کو ہم دیتے ہیں، عام آدمی کو تو نہیں دیتے۔ پھر میں نے اس کو اپنی اسانید ساری جتنی تھی میں نے پیش کی، وہ بڑا خوش ہوا، کہنے بعد 2 سندیں آپ اس درخواست کے ساتھ نقل لگا دیں تو یہ مخطوط کی کاپی صبح آپ کو ملے گی۔ تو اس وقت اسی نے لا کر، مشینیں وہاں لگی ہوئی تھیں، مائکرو فلم تھی، وہ لگا کے میں نے اس کو دیکھا، جو چیز مجھے مقصود تھی وہ اس میں موجود تھی۔
تو خیر اگلے دن جو ہے نا وہ میں دوبارہ گیا تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ جو اصل ان کے مخطوطے ہیں نا وہ نچلی منزل پر ہی ہیں. تو میں سیدھا وہ مخطوطات کے شعبے میں چلا گیا. وہاں پر ایک ہاشم ندوی نوجوان انفی عالم تھے اور ایک مفتی شہاب صاحب تھے. یہ مفتی شہاب الدین جو تھے یہ شارجہ میں کافی دیر رہے ہیں اور ہمارے بہت بڑے مقتدر عالم حافظ عبد الرؤوف عبد الحنان، یہ مولانا وہ جو سندھو تھے ان کے پوتے ہیں، اور یہ صلاۃ الرسول کی پہلے ان کی کتاب آئی تھی تخریج القول المقبول کے نام پر. تو حافظ عبد الرؤوف عبد الحنان کے ساتھ وہ مفتی شہاب صاحب رہے تو اہل حدیثوں سے بڑے متاثر تھے. خیر میں نے تعارف کروایا تو پھر انہوں نے مجھے اس مخطوطات کے مرکز کا وزٹ کروایا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں ادھر دبئی سے ایک الجزء المفقود کتاب عبدالرزاق کے والے سے چھپی ہے، تو اس کتاب کے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ مخطوط آپ کے پاس ہے یا آپ نے دیکھا ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے، کہنے لگے ہاں ادھر ایک دکتور ہے ہمارے پاس ادیب کمادانی، وہ مخطوطات کے ماہر ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس میں. تو جس وقت وہ مخطوطہ خوشی خوشی لے کر ہمارے پاس آئے تو ہمارے علماء نے دیکھ کر ہی بتایا کہ اس مخطوطے کی عمر کو 1.5-2 سال سے زیادہ نہیں ہے، یہ خود تراشا گیا ہے، تو 1.5-2 سال سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے. وہ پھر اس کے اوپر علماء نے بہت کچھ لکھا. تو وہ جو بنایا گیا تھا نا مخطوط، اصل میں ہندوستان میں یہ کاروائی ہوئی. امام عبدالرزاق کی اسانید لے کر کچھ فضائل اور درود شریف پر مبنی صوفیوں کی کتابوں سے اکھاڑ پچھاڑ کر کے حدیثیں بنا کر تو یہ مخطوط تراشا گیا. اور پھر علماء نے جب اس کی غلطیاں نکالی کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ 9ویں صدی ہجری کا مخطوط ہے، تو 9ویں صدی ہجری کا جو خط تھا اس میں اور آپ کے اس مخطوط کے خط میں بڑا فرق. جو علماء مخطوطہ ہے نا، جو قلمی نسخوں کی پہچان رکھتے ہیں، وہ ہر دور کے لوگوں کا خط علماء کے خطوط باقاعدہ پہچانتے ہیں کہ یہ خط کس محدث کا ہے، اور اس دور میں جب لکھا جاتا تھا تو حمزہ کیسے لکھتے تھے، جیم کیسے لکھتے ہیں، شین کیسے لکھتے ہیں، منقوط الفاظ کیسے لکھتے ہیں، غیر منقوط کیسے لکھتے ہیں، پوری ڈیٹیل اور تفصیل باقاعدہ وہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. انہوں نے پھر کافی اغلاط نکالی. انہوں نے کہا یہ خط اس دور کا نہیں ہے جس دور کا تم ظاہر کرتے ہو. اچھا پھر انہوں نے ان سے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ تم ہمیں یہ بات بتاؤ، یہ جو تمہارے پاس مخطوط قلمی نسخہ ہے، یہ نقل تم نے کہاں سے کی ہے؟ یہ تو بالکل تر و تازہ ہے. پرانے دور میں ایک اور مخطوط کی خوبی تھی، وہ جس سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا تھا نا، سیاہی اتنی پختہ بنائی جاتی تھی کہ وہ سیاہی کے پیپر نا بھیگ بھی جاتا نا، سیاہی پھیلتی نہیں تھی. تو کہا کہ یہ تو آپ کا جو مخطوط ہے اس کی سیاہی بھی اس دور کی نہیں ہے، اس کو تجربہ کر لو، اس کے اور پانی ڈال کے یہ سارا ہی جو ہے نا وہ سیاہی پھیل جائے گی اور خراب ہو جائے گا. تو یہ مخطوط تراشا گیا. تو مخطوطات کا جو علم ہے روایات کا، اس کی چھان پھٹک، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. تو وہ مخطوط میں نے جب ابن ابی شیبہ کے مخطوط کی نقل وہاں سے لی نا، اس کو میں نے پڑھا. حدیث جب ختم ہوتی نا تو حدیث جس نے ایک بار پڑھا ہوتا نا اس کو لکھنے کے بعد، تو وہ جس حدیث کو پڑھ لیتے اس کے آگے گول دائرہ ڈالتے. گول دائرے کا کیا مطلب؟ اس کی قرات جو اس کا موازنہ اصل نسخے سے کیا گیا ہے. اچھا جب وہ ساری حدیث کا ایک دراسہ ہو گیا، پھر کسی اور نے مقارنہ کیا، وہ جو حدیث پڑھتا جاتا اس گول دائرے کے اندر نقطہ لگا دیتا ہے. وہ نقطہ لگانے کا مطلب اس کو دوبارہ پڑھا گیا. تو یہ
روایات کی جو چھان پھٹک ہے، کتابت اور املا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اس لیے سن کر سینے میں ضبط کرنے بھی ایک شکل ہے، اور سن کر لکھنا، کتابت کرنا، یہ کتابت بھی اس ضبط کا حصہ ہے۔ اور جس نسخے کا مقارنہ کیا ہوتا ہے، حفظ کے مقابلے میں کتابت زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع دین کے اندر لکھا ہے، وَالْكِتَابَةُ أَخْفَضُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، کتابت جو ہے وہ اہل علم کے ہاں زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ حفظ میں تو خلل آ جاتا ہے، تو کتابت میں جو لکھا گیا ہوتا ہے نا، وہ اس حافظے کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ تین شرطیں، اتصال سند، عدالت روات اور ضبط روات۔ راوی جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کا ملاقات کرنا، پھر راوی کا ایمان، تقوی، پرہیزگاری اور اچھے اخلاق کا حامل ہونا، پھر ہر راوی کا قوت حفظ مضبوط ہونا۔ یہ تین شرطیں سند کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، ذرا اس پر غور کرو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، ان اگر آ جائے، کم تمہارے پاس۔ اب دیکھو، جب کوئی خبر لانے والا تمہارے پاس آئے گا تو اتصال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب لے کر تمہارے پاس آیا تو ملاقات ہو گئی نا راوی سے۔ تو یہ جاءکم میں اتصال سند کا نقطہ نکلتا ہے، سمجھے بات ہے؟ دوسری بات، خبر فاسق لے کر آئے تو چھان پھٹک کرو، تو فاسق کے مقابلے میں عادل ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق کی خبر کی چھان پھٹک ہے تو عادل اگر صحیح عدالت والا ہے تو اس کی عدالت کا تقاضا اس کی روایت کو قبول کرنا ہے۔ تو فاسق کے مفہوم مخالف سے راوی کا عادل ہونا ضروری ہوا۔ اور جاءکم فاسق بنبأ، جاء یجیء کا معنی ہوتا ہے آنا۔ جب اس کے بعد پریپوزیشن اور صلے کے طور پر با حرف جارہ آ جائے تو آنے کی بجائے معنی ہوتا ہے لانا، لازم سے متعدی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر آگے دیکھو، جاءکم فاسق بنبأ، با جارہ نبأ ان پر داخل ہے۔ فاسق کوئی خبر لے کر آ جائے تو خبر کو صحیح طرح وہی بندہ لا سکتا ہے جس کا حافظہ کام کرتا ہو۔ جس کا حافظہ ہی کام نہ کرتا تو خبر کو صحیح طرح کیسے لائے گا؟ تو یہاں سے محدثین نے اخذ کیا کہ خبر کو اس کے صحیح نہج اور طرز پر لانے کے لیے قوت حفظ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد دو شرطیں متن جو بیان کیا گیا اس کے حوالے سے رکھی گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شاذ نہ ہو، نمبر دو معلول نہ ہو۔ اب شاذ اور معلول، شاذ کیا ہوتی ہے؟ اس کی معروف تعریف کرتا ہوں، ویسے کئی ایک تعریفات۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ سارے بھائی کلاس میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں اور آپ سارے ہی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں۔ میں نے کوئی حدیث بیان کی، آپ نے مجھ سے سنی، سن کر یاد کی، جب آگے آپ لوگوں نے اس کو بیان کیا تو آپ سارے ایک جیسی بیان کرتے ہیں۔ ایک آپ میں سے ایسا بندہ ہے جو آپ کی بیان کردہ روایت کے مخالف بیان کر رہا ہے، وہ ایسا بیان جاری کرتا ہے کہ آپ سب کا بیان ایک طرف اتفاقی ہے، اس کا بیان آپ کے خلاف ہے، حالانکہ وہ بھی ثقہ ہے۔ تو جب ثقہ راوی ثقات کی ایک جماعت کے خلاف بیان کر رہا ہو، یا ثقہ راوی اپنے سے زیادہ پختہ اوثق کے خلاف بیان کر رہا ہو،
تو سکہ کی روایت کو جو سکات یا اس کے خلاف چلی جاتی ہے اسے شاذ کہتے ہیں۔ دوسری بات معلول، علت کوئی ایسی جس کی وجہ سے روایت ضعیف بنتی ہو۔ مثلا روایت تھی موقوف، اصلا روایت تھی موقوف، صحابی کا قول تھا، تو کسی کی غلطی کی وجہ سے وہ قول صحابی کی بجائے قول رسول جو ہے نا وہ ظاہر ہو گیا، موقوف سے مرفوع بن گئی۔ تو اس طرح بعض اوقات کچھ علل ہوتی ہیں جن کی وجہ سے روایت کمزور ہو جاتی ہے، تب یہ علت اور یہ شذوذ ایک دوسرے کی مخالفت کا پہلو یہ کب معلوم ہوگا؟ فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق خبر لے کر آئے تو چھان بین خوب کر لو، تبین اچھی طرح اس کی توضیح کر لو۔ جب تبین ہو جائے گا نا تو پھر آپ کو جب چھان پھٹک کرو گے کہ خبر لانے والا یہ ایک ہی بندہ ہے یا کچھ اور لوگ بھی ہیں، یہ سارے فاسق ہیں یا ان میں کوئی عادل بھی ہے، اور یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں خبر دے رہے ہیں یہ خبر ان کی آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہے یا مخالفت میں جاتی ہے، تو وہ جس وقت واقعے کی چھان بین کریں گے نا، اگر کوئی علت یا شذوذ نہ نکلا تو روایت صحیح ہوگی، اور اگر علت یا شذوذ نکل آیا تو کمزوری ظاہر ہو جائے گی۔ اب یہ جو 5 بنیادیں ہیں نا صحیح روایت کی، یہ پانچوں کی پانچوں محدثین نے اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے نکالی۔ اسی لیے میں نے ایک دن آپ کو کہا تھا نا اصول حدیث بھی دیکھو نا تو سمجھو کہ وہ اصول کس آیت سے لیا گیا، کس حدیث سے نکالا گیا ہے، یا صحابہ کے آثار سے استنباط کیا گیا، آخر اس کی اساس اور بنیاد کیا۔ تو ائمہ حدیث نے جو اصول مرتب کیے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ آپ کتاب پڑھیں الکفایہ فی علم روایہ خطیب بغدادی کی۔ تو یہ حدیث جس کی سند بھی صحیح ہو اور متن بھی صحیح ہو، کچھ پھر زائد چیزیں ہیں، صحیح سے مزید کچھ شرائط سے اوپر کچھ چیزیں بھی ایسی ہیں جن میں کی وجہ سے روایت میں مزید پختگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا ہمارا یہ دورہ 1 مہینے کا ہے، اب آپ میں کئی بھائی ایسے ہیں جو پہلی بار میرے پاس آئے اور 1 مہینہ رہیں گے، پڑھ کے چلے جائیں گے۔ کچھ وہ بھائی ہیں جن کو کئی سال ہو گئے ساتھ رہتے ہوئے، تو اب ایک استاد سے کچھ وہ شاگرد ہیں جو آئے حدیث سنی چلے گئے، کچھ وہ ہیں جنہوں نے حدیث ساتھ رہ کر پڑھی اور ایک لمبا زمانہ ساتھ گزارا، تو وہ جو پڑھ کر چلے گئے ان کے مقابلے میں وہ لوگ اس استاد سے بیان کرنے میں زیادہ پختہ ہوں گے جنہوں نے ایک لمبا زمانہ گزارا۔ امام بخاری رحمہ اللہ میں یہ خوبی ہے کہ انہوں نے اپنی صحیح میں اس چیز کا لحاظ رکھا ہے کہ جس شاگرد کو استاد کے ساتھ طول ملازمت لمبا عرصہ نصیب ہوا ہے انہوں نے اس کا چناؤ کیا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جن سے پھر مزید انسان کو تسلی اور اعتماد ہوتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ چیزیں ساری مد نظر رکھی ہیں۔ پھر ان میں کچھ ایسی روایات ہوتی ہیں جن کی اسانید بس گنی چنی ہوتی۔ کل میں نے تھوڑا سا آپ کو پڑھایا تھا نا نخبۃ الفقر میں کہ خبر جو ہمارے تک پہنچتی ہے تو اس اعتبار سے اس کی 2 بڑی قسمیں متاخرین محدثین نے بیان کی۔ ایک وہ جن کو کہتے ہیں حدیث متواتر، اور ایک وہ جس کو کہتے ہیں خبر واحد۔ حدیث متواتر کے بارے میں آپ نے پڑھا
کہ جس کو ایک بہت بڑی جماعت روایت کرے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہو جانا عادتاً محال سمجھا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں وہ متواتر۔ اب آگے اس کی تعداد میں اختلاف ہے، وہ کل بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی۔ ایک امام ابن تیمیہ کا قول بھی ہے اس سلسلے میں، وہ کہتے ہیں ما افاد العلم فہو المتواتر، جو مذکرہ ان کے نام پر طبع ہوا ہے، ما افاد العلم فہو المتواتر، جو روایت یقین کا فائدہ دے وہی متواتر ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی پختہ تعریف نہیں ہے۔ بعض دفعہ بندے کو ایک ہی آدمی خبر دے اس کو یقین آ جاتا ہے، بعض دفعہ 150 بھی بتائیں تو یقین نہیں آتا۔ وہ ہر بندے کا اعتماد اور یقین کا اپنا ایک پیمانہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ خبر واحد۔ اگر 3 یا 3 سے کچھ اوپر اسانید ہوں تو اس کو کہتے ہیں مشہور۔ 3 یا 3 سے کچھ زیادہ سندیں ہوں تو اس روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مشہور۔ اور ایک رائے کے مطابق اس کو مستفیض بھی کہتے ہیں۔ مشہور اور مستفیض اس لیے کہ وہ لوگوں میں شہرت پا گئی ہے، پھیل چکی ہے، کئی اسانید آ گئی ہیں۔ اور اگر 2 سندیں ہوں اس کی تو اس کو کہتے ہیں عزیز۔ لفظ عزیز جو ہے اس کے 2 معنی ہیں، ایک عزا یا عزو ہے اور ایک عزا یا عزو ہے، عین کی زبر کے ساتھ، ایک عین کی زیر کے ساتھ۔ تو عزیز کا ایک معنی ہے قوی اور مضبوط ہونا، دوسرا عزیز کا معنی ہے نادر اور کم یاب ہونا۔ تو اس کو عزیز نادر اور کم یاب ہونا اس کی نسبت سے تو اس لیے کہتے ہیں کہ عزیز حدیث کی مثالیں کتب حدیث میں دوسری کے مقابلے میں تھوڑی ہے، اس لیے نادر ہے، کم یاب ہے۔ اور مضبوط ہونے کے معنوں میں اس لیے ایک سند پہلے تھی پھر ایک اور مل گئی تو 2 سندیں ہوں، یہ ایک دوسرے سے مل کر اور مضبوطی پکڑتی ہیں تو اس کو اس لحاظ سے عزیز کہا۔ اور اگر اس کی سند ایک ہی ہو اس کو غریب کہتے ہیں۔ مشہور 3 یا 3 سے اوپر سندیں ہوں، عزیز جس کی 2 سندیں ہوں، غریب جس کی 1 سند ہو، یہ تینوں کو اخبار احادی کہتے ہیں۔ یا تھوڑا سا اضافہ کروں، علامہ سیوطی کے نزدیک متواتر حدیث کی مختار اور پسندیدہ تعریف یہ ہے جس کو کم از کم 10 راوی روایت کرے۔ یہ تدریب الراوی میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ مختار قول یہ ہے کہ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کی کم از کم کتنی سندیں اور واسطے ہوں؟ 10۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب بوادر النوادر، یہ والا آپ کو کام دے گا جب کہیں بحث کرنی پڑے گی، بوادر النوادر، اس کتاب میں تدریب کے حوالے سے ہی تھانوی صاحب نے لکھا ہے یہی قول کہ مختار قول یہ ہے کہ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کی کم از کم کتنی سندیں ہوں؟ 10۔ تو اس سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے 10 سے نیچے ہوں 9 سندیں، 3 سے لے کر 9 تک سندیں ہوں تو وہ مشہور ہوگی، 2 ہوں تو عزیز ہوگی اور 1 ہو تو غریب ہوگی۔ ان سب کا نام کیا رکھا اصطلاحی طور میں؟ اخبار احاد۔ تو امام بخاری نے ایک کتاب کا عنوان صحیح بخاری میں رکھا کتاب اخبار الاحاد۔ اگر کسی حدیث کی سند ایک ہی ہو اور صحت کی 5 شرطیں اس میں پائی جائیں تو وہ ایک سند بھی اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ میں نے اس کی مثالوں میں سے شروع میں آپ کو صحیح بخاری سے 2 مثالیں بتائیں۔ ایک بخاری شریف کی پہلی حدیث، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
صرف حضرت عمر نے بیان کی ہے اور کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور حضرت عمر سے یہ حدیث علقمہ بن وقاص اللیثی نے بیان کی ہے اور کوئی راوی حضرت عمر سے بیان کرنے والا نہیں ہے۔ علقمہ بن وقاص اللیثی سے محمد بن ابراہیم التیمی نے یہ حدیث بیان کی۔ محمد بن ابراہیم تیمی کے سوا دوسرا کوئی شاگرد علقمہ کا اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ محمد بن ابراہیم التیمی سے امام یحییٰ بن سعید انصاری بیان کرنے میں اکیلے ہیں، پھر آگے یحییٰ بن سعید انصاری سے بہت سارے لوگوں نے یہ حدیث بیان کی۔ تو یحییٰ بن سعید انصاری سے لے کر حضرت عمر تک اس کی ساری سند میں تفرد ہے، ایک ایک ہی راوی اس کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف حضرت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو زرع نقل کرتے ہیں، ابو زرع سے عمارہ بن قعقاع نقل کرتے ہیں، عمارہ بن قعقاع سے محمد بن فضیل بن غزوان الزبی نقل کرتے ہیں، اور محمد بن فضیل بن غزوان سے پھر یہ روایت آگے مشہور ہوئی ہے۔ احمد بن اشقاب، قتیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب، یہ تین جو محدث ہیں، امام بخاری نے یہ حدیث 3 دفعہ صحیح بخاری میں نقل کی۔ تینوں جگہ استاد الگ الگ ہے، ایک جگہ زہیر بن حرب ہیں، دوسری جگہ قتیبہ بن سعید ہیں، اور تیسری جگہ پر احمد بن اشقاب ہیں۔ اوپر ساری سند میں تفرد ہے، تو لیکن یہ سارے راوی ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، ان کا قوت حفظ ٹھیک ہے، ان حدیثوں کے متن میں کوئی نکارت اور کوئی علت اور شذوذ نہیں ہے، لہذا یہ حدیث صحیح، اس لیے امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں نیت والی بھی شروع میں لے آئے اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم والی حدیث آخر میں لے آئے۔ تو امام بخاری نے بتا دیا کہ حدیث صحیح کے لیے کم از کم ایک صحیح سند ہونا ضروری ہے، اوپر جتنی ہو قوت کا باعث بنے گی، لیکن ایک ہی واسطے سے پہنچ گئی تو وہ خبر واحد صحیح حدیث ہے۔ اب وہ خبر واحد صحیح عقیدے میں بھی دلیل بنتی ہے، وہی خبر واحد صحیح شرعی احکام میں بھی دلیل بنتی ہے۔ میں 5 منٹ تک بتا رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو اخبار احاد ہیں ان کے حوالے سے صحیح بخاری میں جو 97 کتب میں سے ایک کتاب کا نام کتاب و اخبار احاد رکھا ہے، کتاب و اخبار الاحاد۔ تو یہ جو اخبار احاد ہیں ان کے بارے میں کئی گروہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ جو تو بالکل حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ہاں تو خواہ خبر واحد ہو یا متواتر ہو، اس کی کوئی حاجت اور ضرورت ہی نہیں ہے، وہ صرف قرآن کا نام لیتے ہیں، بس قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے دلیل ہے، اس کے سوا کوئی چیز دلیل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چند ایک گزارشات تو میں نے پہلے بھی کی ہیں، پھر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن کچھ گروہ ایسے ہیں جو احادیث کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو خبریں متواتر ہیں نا وہ تو علم یقین کا فائدہ دیتی ہے، متواتر خبر سے یقینی علم حاصل ہوتا ہے، جبکہ جو اخبار احاد ہیں ان سے علم ظنی حاصل ہوتا ہے، اور ظن وہم و گمان کو کہتے ہیں
لہذا یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی ہماری گزر چکی ہے کہ لفظ ظن جو ہے یہ حقائق ثابتہ کے لیے اور اعتقادی مسائل کے لیے بھی استعمال قرآن پاک میں ہوا ہے۔ پھر ہر جگہ پر لفظ ظن جو ہے یہ گمان کا معنی یا خیال اور اٹکل پچو کا معنی نہیں دیتا۔ ہاں جب لفظ ظن حق کے مقابلے میں ہو پھر اس کا معنی آپ گمان کریں، اس کا معنی جو نا اٹکل پچو کریں، تخمینہ کریں، وہ بنتا ہے۔ لیکن جب حق کے مقابلے میں نہیں ہے اور بالخصوص عربی قواعد کے مطابق ظنہ یا ظنوں کے بعد ان یا انا آ جائے تو وہاں یقین کا معنی ہوتا ہے۔ پھر یہ قرائن اس کو جو ہے نا وہ یقین کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو وہ اخبار احاد کے متعلق جو حدیث ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان میں کئی ایک ایسے ہیں جو اخبار احاد کو ایلوں بہانوں سے یا قواعد و ضوابط سے رد کرنے والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر جو بھی ہم نے پڑھنی ہے اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ جو خبر واحد صحیح ہوتی ہے وہ پھر عقیدے میں بھی حجت ہوتی ہے، احکامات میں بھی حجت ہوتی ہے۔ اور اس کے اوپر مفصل جو بحث ہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب الحدیث حجۃ بنفسہ فی العقائد والاحکام اس میں کی گئی ہے کہ جو حدیث ہے وہ بذات خود عقائد میں بھی حجت ہوتی ہے اور احکام میں بھی حجت ہوتی ہے۔ تو کتاب اخبار احاد اس سلسلے میں انشاءاللہ ایک ہمارا درس آئے گا جس میں اخبار احاد کو رد کرنے والے جو لوگ ہیں اور انہوں نے جو اصول اور ضوابط بنا رکھے ہیں یا تعویلات اور توجیحات کے ذریعے وہ ان اخبار کو رد کرتے ہیں، اس کی ہم انشاءاللہ ایک درس میں تفصیل کریں گے۔ ابھی ہم کتاب کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں۔ سارے بھائی کتابیں سامنے رکھو اور توجہ جو ہے وہ اپنی کتاب کی عبارت کے اوپر رکھو۔ کتاب و اخبار الاحاد، خبر واحد کا بیان، یعنی یہ اخبار الاحاد ایک اصطلاح ہے۔ خبر واحد، واحد ایک کو کہتے ہیں نا، تو عام طور پر تو لغوی طور پر جس کی سند ایک ہو وہ خبر واحد ہونی چاہیے۔ اب جس کی 2 سندیں ہوں، 3 ہوں، 9 تک ہوں تو وہ ایک راوی کی یا ایک سند کے ساتھ تو مروی نہیں ہوتی۔ لیکن جو اصطلاحات ہوتی ہیں نا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ لغتاً 100% ہی اس کا انطباق ہوتا ہو، تھوڑی بہت لغوی مناسبت ہوتی ہے۔ باقی ہر فن کی جب اصطلاح بنتی ہے تو بعض اوقات کوئی لغوی معنی بھی مد نظر نہیں ہوتا تو کسی خاص مفہوم کے لیے کوئی کوڈ ورڈ جو ہے وہ استعمال کر لیا جاتا ہے، وہی اصطلاح ہوتی ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کافی پرانی بات ہے، میں ایک دفعہ افغانستان میں گیا تو مسکر طیبہ وہاں ہوتا تھا جماعت دعویٰ کا، تو وہاں نا اساتذہ نے ایک اصطلاح رکھی ہوئی تھی، مشورہ۔ اس لیے اصطلاح کا مفہوم سمجھانے کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں۔ مشورہ، اب عام طور پر لفظ مشورہ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مقصد کسی نقطے پر گفتگو، آراء لینا، آراء کے بعد پھر اس کا کوئی نتیجہ اور رزلٹ نکالنا، اس کے لیے لفظ مشورہ آتا ہے۔ تو جس وقت ان استادوں نے نا اپنے لیے کوئی خاص پروگرام کھانے پینے کا کرنا ہوتا نا، انہوں نے اس کا نام مشورہ رکھا ہوا تھا تاکہ طالب علم جو ہے نا ان سے علیحدہ ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، تو کہنا یار اساتذہ سارے آج تھوڑی دیر کے لیے مشورہ ہے۔ تو مشورے کا مطلب کھانا پینا،
تو بعض اوقات کسی یعنی خاص مفہوم کے لیے آپ کوئی لفظ متعین کرتے ہیں تو وہ اس کی اصطلاح ہوتی ہے. تو لغوی طور پر اگرچہ ایک راوی روایت کرے تو وہ خبر واحد ہے نا، ما یروی شخص واحد، تو اس کو خبر واحد کہتے ہیں. لیکن اصطلاحی طور پر 9 سندوں سے لے کر ایک سند تک کا، جو سیوطی کے مختار قول کے حساب سے 9 سندوں سے لے کر ایک سند تک جو بھی روایت مروی ہوگی اس کو کہتے ہیں خبر واحد. باب ما جاء فی اجازت خبر الواحد الصدوق فی الاذان والصلاۃ والصوم والفرائض والاحکام. باب کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا. ویسے باب کا معنی دروازہ ہوتا ہے، جس کی جمع ابواب آتی ہے. وغلقت الابواب، اس عورت نے دروازے بند کر لیے سورہ یوسف میں. تو باب واحد ہے اور جمع اس کی ابواب آتی ہے. تو ہر ایک جو ہیڈنگ اور مسئلہ یا سرخی سمجھ لو قائم کی جاتی ہے تو محدثین اس کے ساتھ لفظ باب استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ جو مسئلہ نیچے بیان ہو رہا ہے یہ اس کا ایک دروازہ ہے، آپ اس دروازے سے انٹر ہوں گے، داخل ہوں گے، آگے اس مسئلے کی جو ہے نا وہ تفصیل اور ڈیٹیل اور اس کے دلائل تمہیں اس گھر سے مل جائیں گے. تو یہ اس کا ایک مراد اور اس کا مفہوم ہے. تو عام ترجمہ اس کا بیان کیا جاتا ہے جتنے بھی تراجم کی کتب ہیں. باب ما جاء، اس بات کا بیان جو جاء وارد ہوا ہے، آیا ہے، فی اجازت خبر الواحد الصدوق، ایک سچے راوی کی خبر کا جائز ہونا. راوی اکیلا ہے لیکن صدوق اور سچا ہے، تو وہ اگر خبر دیتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ فی الاذان، اذان کے متعلق، والصلاۃ اور نماز کے متعلق، والصوم اور روزے کے متعلق، والفرائض اور فرائض کے متعلق. فرائض کا لفظ وراثت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور دیگر شرعی فرائض اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. والاحکام اور شرعی احکامات کے لیے اگر اکیلا سچا راوی خبر دے دے آپ کو اذان کے متعلق تب بھی وہ خبر دینا اس کا جائز اور درست اور قبول کیا جائے گا. نماز کے متعلق ایک راوی آپ کو خبر دے رہا ہے اور وہ راوی سچا ہے تو نماز کے متعلق اس کی بیان کردہ حدیث قبول ہوگی. ایسے ہی باقی فرائض اور احکامات شرعیہ کے متعلق ایک سچے راوی کی خبر کا جائز ہونا. اب یہاں دیکھیں امام بخاری نے الصدوق کا لفظ استعمال کیا ہے. خبر الواحد الصدوق، صدوق فعول کے وزن پر استعمال ہوتا ہے. فعول کا وزن فاعل کے معنوں میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنوں میں بھی آتا ہے. جیسے اس کی مشہور مثال ہے غفور. غفور کا معنی بہت زیادہ بخشنے والا، یہ فاعلیت کا معنی ہے، بخشنے والا، بخشا ہوا نہیں اس کا معنی. غفور بخشنے والا. تو صدوق بہت زیادہ سچ بولنے والا، یہ صدوق غفور کی طرح ہے. اچھا، ایک ہے علماء محدثین کی اصطلاح میں لفظ صدوق، یہ اس کو بھی سمجھے. ثقہ اور صدوق یہ دو لفظ محدثین کی اصطلاح میں کتب رجال میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ثقہ اور صدوق. ابھی میں نے پچھلے درس میں آپ کو بتایا کہ سند کے صحیح ہونے کے لیے ہر راوی کا عادل اور ضابط ہونا ضروری ہے. عدالت بھی صحیح ہو اور ضبط بھی صحیح ہو. جب راوی کا ضبط بھی صحیح ہو اور عدالت بھی صحیح ہو پھر اس کو کہتے ہیں ثقہ. ثقہ لفظ کا کیا مطلب ہے؟
جس راوی کی عدالت اور ضبط دونوں ٹھیک ہو، اس کے اوپر کون سا لفظ بولتے ہیں؟ ثقاتن، ثا قاف اور تائے مدورہ گولتا، ثقاتن۔ اور اگر قوت حفظ میں کچھ کمی واقع ہو جائے لیکن عدالت ٹھیک ہو، عدالت میں کمی نہیں ہے، عدالت ٹھیک ہے، حافظے میں تھوڑی بہت کمی پیدا ہو گئی، تو محدثین اس کو کہتے ہیں صدوق۔ صدوق راوی جس کے حافظے میں تھوڑی سی خفت اور کمزوری پائی جائے، عدالت درست ہو، تو اس کو صدوق کہتے ہیں، اور عدالت اور ضبط دونوں ٹھیک ہو تو ثقہ کہتے ہیں۔ آپ میں کس کس بھائی نے ذوق کے ساتھ جرح اور تعدیل کو پڑھا یا کتابیں دیکھیں؟ 1 2 3 4 5۔ اچھا، ایک سوال ہے، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ بسا اوقات کہتے ہیں ثقاتن لیس بحجۃ، ثقاتن لیس بحجۃ، کیا مطلب ہے؟ حنین، آپ نہیں، آپ حنین کی بات صحیح ہے، آپ دونوں کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الحجۃ فوق الثقۃ، حجہ بھی ایک ڈگری ہے جس کے نیچے ثقہ کی ڈگری ہے۔ جیسے ایک ہوتا ہے نا فرسٹ ڈویژن، ایک ہائی فرسٹ ڈویژن، ایسے ہی ایک ثقہ راوی ہے کہ عدالت اور ضبط اس کا درست ہے، اور الحجہ ثقہ سے اونچا ہے۔ جو لوگ علم رجال کی کتب سے واقف نہیں نہ ہوتے، تو میں نے بہت طلبہ سے پوچھا مدارس میں، تو کیا کہتے ہیں؟ ثقہ ہے لیکن قابل حجت نہیں ہے۔ بھائی جب ثقہ ہے تو قابل حجت کیوں نہیں ہے؟ تو یہ معنی نہیں ہے۔ ثقاتن لیس بحجۃ۔ اگر کوئی وقت بچا نا تو پھر میں آپ کو اصطلاحات جو ہے نا ان کے کچھ محدثین کے مخصوص الفاظ ہیں، جن الفاظ کی مخصوص جو ہے مراد ہوتی ہے، وہ کتب رجال پڑھنے والوں کے لیے جاننا ضروری ہوتا ہے، تاکہ کہیں جو ہے نا وہ الفاظ کے معنی غلط مراد نہ لے لیں۔ تو بہرحال محدثین کی اصطلاح میں ثقہ اور صدوق میں اصطلاح میں فرق ہے۔ تو ثقہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کی عدالت اور ضبط دونوں درست ہوں، اور صدوق جس کی عدالت تو ٹھیک ہے لیکن ضبط میں کچھ کمی پیدا ہوئی ہے، اسی لیے جو راوی ثقہ ہوتا ہے اس کی روایت کو صحیح کہتے ہیں، اور جو راوی صدوق ہوتا ہے اس کی روایت کو حسن کہتے ہیں۔ چونکہ حسن لذات ہی جو حدیث ہے اس کی جو تعریف بیان کی جاتی ہے وہ ضبط کی خفت تھوڑی سی صحیح کے مقابلے میں ذکر ہوتی ہے۔ مثلا صحیح حدیث کی تعریف عربی میں یہ کی جاتی ہے متصل سندہ بنقل عدل ضابط ام مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا الا، اور حدیث کی تعریف پھر بن جاتی ہے متصل سندہ بنقل عدل عدل ضابط الذی خف ضبطہ ام مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا الا۔ جس حدیث کی سند متصل ہو اور اس کے بیان کرنے والے تمام راوی عادل اور ضابط ہوں اور شذوذ اور علت نہ، وہ صحیح ہے، اور جس کی سند متصل ہو، راوی عادل ہوں، ضبط میں کچھ کمی پیدا ہو چکی ہو، تو اس کی روایت جو ہے شذوذ اور علت نہ ہو تو وہ حسن ہوتی ہے۔ بار یہ محدثین کے مدارج ہیں، حجت ہونے میں حسن اور صحیح ایک ہی طرح ہیں۔ صحیح حدیث بھی قابل حجت ہے اور حسن حدیث بھی قابل حجت ہے، کیونکہ محدثین نے یہ صحیح حدیث کی ہی اقسام بیان کی ہیں، لیکن مدارج کا اور مرتبے کا خیال رکھا ہے۔
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام احکام میں ایک آدمی کی خبر پر عمل کو جائز رکھا ہے، اور نیچے کہتے ہیں وقول اللہ تعالی. یہ قول کی لام کے نیچے کسرہ اس لیے پڑا ہے کہ اسی کا عطف باب و ما جاء ہے نا، تو ایسے ہی باب وقول اللہ تعالی اور باب قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا بیان. کیا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، آگے آیت میں لیتفقہوا فی الدین. فلولا نفر، پس کیوں نہیں نکلا. نفر ینفر کا معنی کوچ کرنا اور نکلنا. من کل فرقۃ، ہر گروہ میں سے، منہم طائفۃ، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ. اسی طرح اس کا دوسرا ترجمہ، ہر گروہ میں سے کوئی ایک فرد کیوں نہیں نکلا تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے. ہر گروہ میں سے، ہر قبیلے میں سے کوئی نہ کوئی فرد دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلنا چاہیے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، ہمیں دین کی طرف توجہ، دین کے علم کی طرف زیادہ دینی چاہیے. اپنے خاندان میں سے، قبیلے میں سے کچھ بچے ضرور ایسے تیار کرنے چاہیے جو دین کا علم سیکھ کر بڑے عالم بنے اور امت مسلمہ کی رہنمائی کرے. امام بخاری رحمہ اللہ لغت کے بھی بڑے امام تھے. آگے دیکھیں جو امام بخاری نقطہ ذکر کر رہے اس آیت سے. عام طور پر ہم جو تراجم پڑھتے ہیں قرآن کے تو ان میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ یا ایک طائفہ یا کئی افراد کیوں نہیں نکلے. امام بخاری رحمہ اللہ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ طائفتن کا لفظ ایک آدمی پر بھی بولا جاتا ہے. تو قرآن بتا رہا ہے کہ دین سیکھنے کے لیے اکیلا بندہ بھی نکلے، اور اکیلا نکلے گا تو وہ خبر واحد ہوگی، اور خبر واحد دین کے اندر حجت ہوگی. کیونکہ امام بخاری علیہ رحمہ جو آیت پیش کر رہے ہیں یہ تفقہ فی الدین کے لیے ایک فرد پر بھی دلالت کرتی ہے. اور استدلال دیکھیں ان کا، وَيُسَمَّ الرَّجُلُ طَائِفَةً، ایک آدمی کو بھی طائفہ کا نام دیا جاتا ہے. دلیل لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، ایمان والوں میں سے اگر دو گروہ یا دو آدمی لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کرواؤ. تو امام بخاری کہتے ہیں فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ، یہ جو آیت ہے نا، اگر ایمان والوں میں سے دو طائفے لڑ پڑیں تو صلح کراؤ. تو کہتے ہیں اگر دو آدمی لڑ پڑیں آپس میں، وہ بھی آیت کے مفہوم میں داخل ہے، ان میں بھی صلح کرانی ہے. تو اس لیے طائفہ کا اطلاق دو بندوں پر بھی ہے، دو جماعتوں اور دو گروہوں کے اوپر بھی ہے. فَلَوِ اقْتَتَلَ رَجُلَانِ، تو اگر دو آدمی لڑ پڑیں، دَخَلَا، وہ دونوں آدمی داخل ہیں، فی معنی الآیت، اس آیت کے مفہوم میں. تو طائفہ کا اطلاق جیسے ایک چند افراد کے مجموعے پر ہوتا ہے، اسی طرح طائفہ کا اطلاق اکیلے ایک آدمی کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو اکیلا آدمی بھی شریعت میں معتبر گردانا گیا ہے، اور اکیلے آدمی کی خبر کے اوپر شرعی احکام کی بنیاد رکھی گئی ہے. اللہ اکیلے آدمی کے دین سیکھنے کے لیے نکل کر جانا اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرانا جو ہے اس اکیلے کا ہی جو نا وہ بیان کیا ہوا مسئلہ قوم مانے گی، خبر دے گا، وہ تسلیم کریں گے، وہ دین سیکھنے گیا ہوا تھا. تو اکیلا آدمی بھی خبر واحدہ اور حجت بنے گا. وَقَوْلِهِ تَعَالَى،
اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو چھان پٹک کر لو۔ اب فاسقون بھی مفرد ہے، واحد کا صیغہ ہے نا، فاسق خبر لے کر آ گیا، آپ نے چھان پٹک کی، خبر صحیح نکلی تو مانی جائے گی، تو خبر دینے والا بندہ اکیلا ہے۔ وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امراءہ واحدا بعد واحد، اور اس بات کا بھی بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس طرح اپنے امراء کو یکے بعد دیگرے یعنی ایک ایک کر کے بھیجا۔ آپ جب کسی علاقے میں کوئی امیر بناتے تھے نا، یا کوئی والی اور گورنر مقرر کرتے تھے تو ایک بندہ ہی بھیجتے تھے، تو آپ اپنی طرف سے جو امیر مقرر کر کے روانہ کرتے تھے وہ بھی ایک ہی ہوتا تھا، جا کر ان کو رسول اللہ کی خبر دیتا تھا۔ تو جن کے پاس خبر لے کر جاتا تھا وہ یہ تو نہیں کہتے تھے کہ ہم تو خبر واحد نہیں مانتے، جا تو اکیلا بندہ ہے، کوئی جتھا آئے تو پھر ہی مانیں گے، ایسا نہیں ہے۔ فَإِنْ سَحَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اگر ان میں سے کوئی بھی بھول جائے، فَإِنْ سَحَا أَحَدٌ مِّنْهُمْ، اگر کوئی شخص بھول جائے ان میں سے، رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ، تو وہ معاملہ کدھر لٹایا جائے گا؟ سنت کی طرف، رسول اللہ کے طریقے کی طرف اس کو لٹایا جائے گا، اور اس کی خبر جو ہے اس کی چھان پٹک کر لی جائے گی۔ اب اس باب میں جو امام بخاری نے یہ قائم کیا ہے تو قرآن کی آیات بھی ذکر کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف علاقوں میں امراء بھیجنے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو اس سے بتانا یہی مقصود ہے کہ شرعی احکام بیان کرنے والے بھی اکیلے، امراء بھیجتے گئے وہ بھی اخبار احادی تھے ایک ایک کر کے، بلکہ آگے یہ بات بھی آ جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، وہ بھی خبر واحد۔ جبریل نبی علیہ السلام کے پاس جب خبر لے کر آئے تو آپ اپنی قوم اور امت کے پاس ہے، تو آپ بھی اکیلے، جتنے اللہ کے نبی آئے ہیں سارے اکیلے اکیلے ہی تو قوموں کی طرف آئے ہیں، وہ سب خبر واحد ہی تو تھے۔ یہ جو تھے نا مولانا شبلی نعمانی نے امام ابو حنیفہ کے حالات پر ایک کتاب لکھی تھی، سیرت النعمان۔ سیرت النعمان کے اندر اس نے بعض سکہ ائمہ حدیث کے اوپر بھی قلم پھیرنے کی کوشش کی۔ تو ایک بہت بڑے حدیث عالم نے سید صاحب کے شاگردوں میں سے تھے، اس کے جواب میں کتاب لکھی حسن البیان فی ما فی سیرت النعمان۔ غالباً مولانا عبدالعزیز رحمہ آبادی کی یہ کتاب ہے، حسن البیان فی ما فی سیرت النعمان۔ کافی عرصہ قبل میں نے اس کو پڑھا تھا، تقریباً کوئی 1984 یا 85 میں۔ تو اس کتاب میں انہوں نے ایک بڑی خبر واحد کے حوالے سے عظیم بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خبر واحد کا انکار کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا حلال ہونا کس خبر کے اوپر مبنی ہے، کہ تم حلال کے ہو یا حرام کے ہو، اپنے آپ کو تم حلال زیادہ سمجھتے ہو، تمہارے پاس تمہارے حلال زیادہ ہونے کی کیا دلیل اور گواہی ہے؟ تو سوائے ماں کے آدمی کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے کہ اس کی ماں نے کس شخص کے ساتھ ملاپ کیا جس کے نتیجے میں اس کی پیدائش ہوئی۔ تو مولانا رحمہ آبادی وہاں لکھتے ہیں کہ باپ کی جو ابوت ہے نا، اس کے ثبوت کے لیے تم عورت کی آدھی جو گواہی ہے اس کو تسلیم کر لیتے ہو، اور نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے پوری گواہی بھی نہیں مانتے۔ جو عورت کے مقابلے میں، دو عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد کی گواہی، تو اپنے آپ کو حلال زیادہ ثابت کرنے کے لیے، باپ کی ابوت ثابت کرنے کے لیے اکیلی ماں کی بات پر اعتبار کر لیتے ہو،
عورت کی گواہی اگر آپ کے نزدیک معتبر ہے آپ کے حلال زادہ ہونے کے لیے، تو شرعی احکام کے اس بات کے لیے ایک اکیلے پورے آدمی کی گواہی کیوں نہیں معتبر ہوگی؟ بس اس کی عدالت کا اور جو شرعی قیود ہے اس کا خیال رکھیں گے، ہاں بندہ ایک ہو، تو ایک ہونا اس کے ضعف کی دلیل نہیں ہوگا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر اس کے بعد آگے دلائل دینا شروع کیے ہیں، جن دلائل کے اندر اخبار احاد کا تعلق ہے، اور جتنے احکام بیان کیے اس حساب سے اب حدیثیں لائیں گے۔ لو یہ سلسلے کی پہلی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ اپنے استاد محمد بن المثنی سے لائے ہیں۔ جی ہاں، اس میں عقائد میں اگر میں کہوں کہ آپ ڈاکٹر ہیں تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ وہ حضرت صاحب ڈاکٹر نہیں ہیں۔ آپ کے اس جملے سے یہ تو ثابت ہوگا کہ یہ ڈاکٹر ہے، دوسرے کی ڈاکٹریٹ کی نفی نہیں ہوگی۔ یہ اعتراض بالکل وہ منکرین حدیث والا ہے، وہ کہتے ہیں ان ھذا القرآن، کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ وحی کیا گیا ہے، تب کہتے ہیں اس کے سوا وحی نہیں ہے۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ قرآن وحی ہے، تو اس سے قرآن کا وحی ہونا تو ثابت ہوتا ہے، لیکن قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی وحی کا انکار یا نفی ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی سری قول لائے امام بخاری کے جس میں عقائد میں نہ انہوں نے کہا کہ حجت نہیں ہے، دلالت نہیں نہ کرتا ہے۔ آپ مفہوم مخالف کس چیز کا نکال دیں، چلو وہی بتائیں، مفہوم مخالف بھی نہیں بنتا، اور مفہوم مخالف بھی ہر جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتا۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، اپنی باندیوں کو زنا پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامنی کا ارادہ رکھیں۔ تو کیا مطلب یہ سمجھ لوں کہ پاک دامنی کا ارادہ نہ رکھیں تو زنا کروا لو؟ کیوں مولانا؟ تو امام بخاری کے باب سے قطعاً نفی نہیں نکلتی، ٹھیک ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنی، ہمیں حدیث محمد بن مثنی نے بیان کی، انہوں نے کہا حدثنا عبد الوہاب، ہمیں حدیث عبد الوہاب نے بیان کی، انہوں نے کہا حدثنا ایوب، ہمیں حدیث ایوب سختیانی نے بیان کی، عن ابی قلابہ تھا، انہوں نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید الجرمی سے حدیث بیان کی، ثقہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنا مالک بن الحویرث، ہمیں حدیث مالک بن حویرث نے بیان کی، قالا، تو مالک بن حویرث نے کہا اتینا، ہم آئے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَنَحْنُ، اور ہم شبابۃ، نوجوان تھے، شباب سے ہم شبابۃ، نوجوان تھے، متقاربون، ایک دوسرے کے قریب قریب، یعنی ہم عمر نوجوان تھے۔ یہ متقارب، یہاں مجھے ایک اصطلاح یاد آ گئی، اصول حدیث میں یا کتب رجال میں آپ ایک لفظ پڑھیں گے مقارب الحدیث اور مقارب الحدیث، یہ اسم فاعل سے مفعول دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، قاربہ یقارب سے مقاربن، تقاربہ یتقارب سے متقاربن۔ تو یہ تفاعل اور مفاعلہ جو باب ہے اس کے اندر ایک معنی مشارکت کا ہوتا ہے، دو آدمی یا دو گروہ اور دو پارٹیاں کسی ایک کام میں شریک ہوں، جیسے اس کی آسان مثال مناظرہ، ناظرہ یناظرو سے مناظرہ، تو مناظرہ کا معنی دو پارٹیاں، دو گروہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے والے، مباحثہ، تو مباحث کسی سے بات اور گفتگو کرنے والا، تو متقارب یا مقارب ایک دوسرے کے
قریب ہونے والے. تو مقارب الحدیث جب لفظ بولتے ہیں یا مقارب الحدیث فاعل یا مفعول کا صیغہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کی حدیث حسن حدیث کے قریب ہے یا بعض نے کہا صحیح کے قریب ہے. تو یہ ایک اصطلاح محدثین کی اسی طرح استعمال ہوتی ہے. تو اسی سے ملتا جلتا لفظ حدیث میں آ گیا وَنَحْنُ شَبَابَةٌ مُتَقَارِبُونَ اور ہم ایک دوسرے کے قریب عمر میں نوجوان لوگ تھے. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 لَيْلَةً فَأَقَمْنَا تو ہم مقیم ہو گئے عِنْدَهُ آپ کے ہاں 20 لَيْلَةً 20 راتیں. 20 راتیں ہم نے قیام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقیقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نرم دل تھے یا نرم گوشہ تھے. رقیق رقت قلب سے. فلما ظنا یہ لفظ ظن یہاں سے بھی پیش کر سکتے ہیں. فلما ظنا آگے کیا آ گیا انا وہی راغب اصفہانی والا قاعدہ ظنا کے بعد انا یا ان آئے تو یقین کا معنی. فلما ظنا جب یقین کیا نبی علیہ السلام نے انا قد اشتہینا اہلنا کہ یقیناً ہمیں اپنے گھر والوں کی چاہت ہو رہی ہے. اشتہا شہوت اور چاہت. او قد اشتقنا یا ہم نے شوق جو ہے نا وہ گھر والوں کا پیدا ہو رہا ہے کہ اتنے دن ٹھہرے اب گھر یاد آ رہا ہے. طالب علموں کو شروع میں یہ مسئلہ لاحق ہوتا ہے. جب طلب علم کے لیے کہیں جاتے ہیں نا تو ابتدا میں پھر دل لگانا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم مدارس میں دیکھتے ہیں بچے جب پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو شروع میں روزانہ ہی اداس نظروں سے اپنے گھر کا رخ کر کے دیکھتے ہیں. میں خود جب جامعہ سلفیہ میں پڑھتا تھا تو ہفتے بعد فیصلہ آباد سے منڈی بہاؤالدین گھر آنے کا پروگرام بنا. تو جب جمعرات کا دن ہونا تو صبح سویرے ہی تیاری کر کے بیگ اپنا باندھ کے رکھنا, میں جو ہی چھٹی ہو تو بھاگ جانا ہے. تو یہ طالب علم کی حالت ہوتی ہے. تو اور چھٹی جو ہوتی ہے نا خواہ بوڑھے بندے کو بھی ملے تو چھٹی کی خوشی بڑی ہوتی. کیوں حضرات؟ طالب علم ہو بڑی عمر کا بھی ہو نا, جب چھٹی کا دن ہو تو بڑی خوشی ہوتی. چلو یار ایک دن تو ملا ہمیں ریسٹ کرنے کے لیے. تو صحابہ رسول اللہ کے پاس دین سیکھنے آئے. مالک بن حویرث یہ سن 9 ہجری کے اندر تشریف لائے تھے. اس بات کا اقرار انفی اکابر علماء نے بھی کیا ہے. علامہ بدر الدین عینی نے رفع دین والی جو حدیث ہے وہ بھی مالک بن حویرث بھی بیان کرتے ہیں نا. تو علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں, غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم میں اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ مالک بن حویرث نبی علیہ السلام کے پاس پہلی مرتبہ جب تشریف لائے تھے تو سن 9 ہجری. تو 9 ہجری میں آئے تھے. تو اللہ کے نبی کے پاس آئے تو سألنا امن ترکنا بعدنا. سألنا آپ نے ہم سے سوال کیا. امن ان لوگوں کے بارے میں, ترکنا بعدنا جن کو ہم اپنے پیچھے چھوڑ آئے تھے. وہی گھر والے بیوی بچے پیچھے جن کو چھوڑ آئے تھے آپ نے ہم سے ان کے بارے میں سوال کیا. فأخبرناہ تو ہم نے آپ کو خبر دے دی. قالا فرمایا ارجعوا واپس چلے جاؤ. الی اہلیکم اپنے گھر والوں کی طرف. فاقیموا فیہم ان میں جا کر مقیم ہو جاؤ. وعلموہم اور ان کو تعلیم دو. وامروہم اور ان کو حکم دو. وذکر اشیاء اخفضها ولا اخفضها اور کئی چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مالک بن حویرث نے بیان کی, کچھ مجھے یاد ہے اور کچھ یاد نہیں. وہ سلو نماز پڑھو کما جیسا کہ رأیتمونی
تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، اصلی میں نماز پڑھتا ہوں، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ پھر جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے دے، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ اور جو تم میں سے بڑا ہے وہ تمہاری امامت کروائے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث بیان کی ہے، ایک تو اس میں یہ بات یاد رکھنے کی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مالک بن حویرث سن 9 ہجری کے اندر، یہ غزوہ تبوک سے پہلے کا وقت تھا جب وہ آپ کے پاس حاضر خدمت ہوئے تھے، اور غزوہ تبوک رجب 9 ہجری میں ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس 20 دن رہے۔ اب 20 دنوں کی نمازوں کا اگر آپ حساب لگائیں، پورے 20 دن شمار ہوں تو 100 نمازیں بنتی ہیں۔ ایک دن میں 5 نمازیں اور 20 دنوں میں 100 نمازیں، تو 100 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آپ کے ساتھ پڑھی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا، اور اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تم نے اس طرح نماز پڑھنی جیسے تم نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ تو مالک بن حویرث سے ہی بخاری شریف میں رفع دین کے چیپٹر میں حدیث ہے کہ وہ رفع دین نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت رفع دین کر کے نماز پڑھتے تھے، اور انہوں نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح ہی نماز پڑھی، میں نے آپ کو ایسے ہی دیکھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رفع دین کا مسئلہ زندگی کے آپ کے آخری دور کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے علامہ ابو الحسن السندی حنفی جو عالم ہیں، انہوں نے فتح الودود جو سنن ابی داود کا حاشیہ ہے اس میں، ایسے ہی سنن نسائی کے حاشیے میں اور سنن ابن ماجہ کے حاشیے میں تینوں مقامات پر ذکر کیا ہے کہ مالک بن حویرث کی حدیث اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی حدیث، یہ دونوں نبی علیہ السلام کے آخری دور کی حدیثیں ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع دین منسوخ ہو گئی ہے، ان کے اس دعوے کو باطل قرار دینے کے لیے یہ 2 حدیثیں دلیل ہیں۔ یہ علامہ سندی حنفی علیہ الرحمہ نے تینوں کتابوں میں لکھی ہے، ابو داود، نسائی اور ابن ماجہ کی جو شروحات اور حواشی ہیں ان کے اس میں۔ تو یہ مسئلہ تو چونکہ ابھی ہمارے زیر بحث نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ حضرات جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کچھ نوجوان تھے، پھر ان کو تعلیم دے کر سب کو روانہ کیا اور ان کو ان کے گھروں کی طرف بھیجا، اور کیا حکم دیا، اپنے گھر والوں کو جا کر احکام سکھاؤ اور ان کو نماز کا حکم دو۔ اب ہر فرد جب اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو احکامات شرعیہ شرعیہ جو ہیں ان کے لیے وہ اپنے گھروں میں گئے تو اخبار احادی بنے، اکیلے اکیلے جا کر اپنے گھر والوں کو خبر دیں گے۔ تو اس سے استدلال کیا کہ نماز، اذان، یہ جو شرعی احکام ہے، ان احکام کے لیے خبر واحد وہ حجت اور دلیل مانی جاتی ہے اور بالکل جائز اور درست ہے۔ اسی طرح یہ جو مالک بن حویرث والی حدیث ہے نا، اس میں ایک حکم یہ ہے کہ ارجعوا الی اہلیکم فاقیموا فیہم وعلموہم، آپ نے مرد اور عورت کی نماز کا جو طریقہ ہے اس کا فرق بیان نہیں کیا، اور ان کو یہی حکم دیا کہ گھر والوں کو بھی اسی طرح سکھانا ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ تو عورت اور مرد کی نماز کی حیت اور کیفیت اور طریقہ کار میں
اگر واضح کوئی فرق ہوتا تو اللہ کے نبی بتا کر بھیجتے. ہاں لباس کا فرق ہے. عورتیں اگر نماز پڑھاتی ہیں جماعت میں آپس میں وسط میں کھڑی ہوتی ہیں، لیکن حیت اور کیفیت، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، اتحیات کیسے بیٹھنا ہے، اس میں اللہ کے نبی نے کوئی فرق نہیں کیا. میری گاڑی مرید کے گئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی فرق نہیں کیا. اچھا، ہمارے دوست احباب بعض اوقات ہمارے ساتھ جھگڑ پڑتے ہیں، بلا دلیل لڑتے ہیں. مثلا فقہ حنفی کی روح سے عورت نماز پڑھے گی تو وہ سینے پر باندھے گی، مرد نماز پڑھے گا تو وہ زیر ناف باندھے گا. اب یہ جو فرق ہے، عورت سینے پر باندھے مرد زیر ناف باندھے، اس فرق پر پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے. آج تک کسی حنفی عالم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرق پر کوئی دلیل پیش نہیں کی، بلکہ بعض دلیلیں اس طرح کی پیش کرتے ہیں کہ بندہ ایک عامی آدمی بھی پڑھ کرنا وہ اس کے اوپر تعجب کرتا. میرے پاس کتب خانے میں ایک کتاب ہے، امام احمد رضا اور علم حدیث. اب اس میں انہوں نے مسئلہ بیان کیا کہ عورت نماز پڑھتے وقت سینے پر ہاتھ باندھے گی، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے دلیل یہ ہے کہ وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا. یہ دلیل ہے کہ عورت سینے پر باندھے گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا. کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت سینے پر باندھے گی. بھئی اللہ کے نبی نے اگر ایسا باندھا ہے تو یہ مرد کے لیے تو بدرجہ اولا دلیل بنے گی. اور ایک آپ کے فائدے کے لیے بات عرض کرتا ہوں، مولوی احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ جو صحیح ابن خزیمہ والی روایت ہے نا، اس کی سند کو جید قرار دیا ہے. یہ جب ان دوستوں سے بات ہو نا تو پھر احمد رضا خان کا حوالہ ان کے لیے بڑا معتبر ہوتا ہے، کیونکہ احمد رضا خان کے حوالے سے ان کا اعتقاد بڑا ہی عجیب ہے. ایک کتاب میں آپ کو دکھاؤں گا، جا الحق، مفتی احمد یار خان گجراتی کی. اس نے اس میں ایک عنوان رکھا عصمت انبیاء علیہ السلام کا، انبیاء کا گناہوں سے معصوم ہونا. تو اس نے اس میں لکھا ہے کہ انبیاء اور رسل جو ہے نا، کبیرہ گناہ ان سے خطاً اور نسیانن ہو سکتے ہیں، اور صغائر جو ہیں وہ انبیاء رسل سے بغیر خطا کے بھی خطاً ان کا بھی ارتکاب ہوتا رہتا ہے. اچھا، انبیاء کے بارے میں تو یہ اعتقاد ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے متعلق کیا ان کا نظریہ ہے؟ یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن والے ہیں نا، پیر کرم شاہ صاحب نے یہ ادارہ بنایا تھا کتابیں پرنٹ کرنے کے لیے. تو ضیاء القرآن والوں نے کتاب شائع کی ہے انوار رضا، جس میں احمد رضا خان کے لحظۂ زندگی پر بہت کچھ لکھا ہے. اس کے اندر بھی ہے، اور احکام شریعت کے کئی نسخے جو مختلف جگہوں سے تباہ ہوئے اور شروع میں احمد رضا خان کے لحظۂ زندگی ہیں، ان کے اندر بھی لکھا ہے. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلے وہ ذکر کرتے ہیں کہ شروع صدیوں سے کتنے علماء تیرے محدثین فقہا کتنے آئے، انہوں نے لکھا، کوئی بھی غلطی سے معصوم اور بچا نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت
کہتے اعلیٰ حضرت کی نقل اور قلم اتنا معتبر تھا کہ حق تعالی نے ان کی زبان اور قلم اپنی حفاظت میں لے لی تھی اور ان سے ایک نقطہ بھر بھی غلطی نہیں ہوئی، نہ ان کی زبان سے ایک نقطہ بھر غلطی ہوئی، نہ ان کے قلم سے ایک نقطہ بھر غلطی ظاہر ہوئی۔ اتنا بڑا، انبیاء کے بارے میں تو کہتے ہیں بڑے گناہ بھی ان سے بھول چوک کر ہو جاتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت سے ایک نقطے برابر بھی غلطی نہ زبان سے ہوئی ہے نہ قلم سے ہوئی۔ تو اتنے بڑے وہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے بھی بہت سارے لطائف ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں کسی وقت میں عرض کروں گا۔ تو اعلیٰ حضرت کے نام پر جو حدیث کا علم اکٹھا کیا، تو اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ وائل بن حجر والی حدیث کی سند جید ہے۔ تو یہ دلیل دے رہے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اصل میں حنفی فقہا کے یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں عورت کے لیے زیادہ ستر کا باعث ہے یہاں ہاتھ باندھے، اور مرد کے لیے چونکہ شہوت کا زور یہاں ہوتا ہے اس لیے اس کی تسکین کے لیے وہ یہاں ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل ہی درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے کانوں سے بہت ساری باتیں مختلف لوگوں سے عجیب و غریب قسم کی سنی ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا نماز پڑھنے کا، صحابہ کو سکھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عام حکم حدیثوں میں ہے، کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ۔ بخاری میں، موطا امام مالک میں حدیث ہے، لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ دائیں ہاتھ، دائیں ذراع کو بائیں ید کے اوپر نماز میں باندھے۔ ذراع، ذرا یذرا کا مطلب پیمائش کرنا، یہ جو درمیان والی انگلی ہے نا، یہاں سے لے کر یہ کونی تک، یہ عربی میں ذراع ہے۔ پرانے زمانے میں اسی کو ایک گز لوگ کہتے تھے، پیمائش جب کرتے تھے ایک ہاتھ بھی کہتے، اس کو ایک گز بھی کہتے، تو یہ پیمائش کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو اس لیے اس کا نام ذراع ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک۔ اب یہ جو بایاں ذراع ہے نا، دائیں ید کو ذراع تک لانا ہے۔ ذراع اگر یہاں باندھتے ہیں، یہ جو حصہ اس کو رسغ کہتے ہیں، گٹ، یہ جوڑ سے لے کر اس جوڑ تک یہ اتنا حصہ، اس کو ساعد کہتے ہیں، کلائی بھی جس کو آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ تو ساعد اور ذراع میں فرق ہے، ذراع یہاں سے شروع ہوتا ہے، ساعد یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو جس وقت آپ پورے ذراع کے اوپر لائیں گے نا، تو آپ کو کوئی باس کرنے کی ضرورت نہیں، کہاں باندھنے ہیں، ناف سے اونچے ہی آپ کے ہاتھ رہیں گے۔ کبھی بھی آپ تجربہ کر سکتے، دائیں ہاتھ کو بائیں ذراع پورے کے اوپر اگر آپ لاتے ہیں نا، تو یہ آپ کے ہاتھ ناف سے اونچے ہی رہتے ہیں، نیچے نہیں۔ ایک دفعہ میں حافظ آباد میں ایک مناظرہ تھا ہمارا، مجھ سے فارغ ہوئے تو ایک سوال و جواب کی ہماری نشست ہوتی تھی، تو ایک پرچی مجھے آ گئی، اکثر سوالوں کے جواب میں دیتا تھا۔ پرچی آ گئی، ایک بھائی نے لکھا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک کا ناڑو نہیں تھا۔ ناڑو سمجھتے ہیں نا، ناف کو کہتے ہیں نا ناڑو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناڑو نہیں تھا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا وہ تو میں بعد میں کہوں گا کہ ناڑو تھا کہ نہیں، پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں جب آپ کا ناڑو نہیں تھا تو آپ کہتے ہیں آپ نے ہاتھ ناڑو کے نیچے باندھے، جب ناڑو تھا ہی نہیں تو ناڑو کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ کہاں سے نکال لیا آپ نے؟ ناف، جب آپ کی ناف تھی ہی نہیں تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا مسئلہ کہاں؟ وہ ہمارے رانا شمشاد سلفی صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نماز پڑھانے لگے نا، تو جو قاتل تھا نا پیچھے صفوں میں تھا، تو اس نے جب نماز کھڑی ہوگی تو آگے بڑھ کر حضرت عمر کے اوپر خنجر سے وار کیا، تو وہ ان کے پیٹ میں لگا، رنتڑیاں کٹ گئیں۔ تو کہتے ہیں ہاتھ کہیں بھی نہیں آئے کہ زخمی ہوئے۔ اگر حضرت عمر نے یہاں ہاتھ باندھے ہوتے تو یہ بھی ہوتا کہ ہاتھ بھی کوئی زخمی ہوتے،
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ یہاں نہیں باندھے ہوئے تھے، ہاتھ اونچے تھے، تبھی تو وہ نیچے وار ہو گیا اور ہاتھوں کو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ ناف کے نیچے لگا، پیٹ پہ وار ہوا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے حکم کیا دیا، گھر جاؤ اور اپنے اہل کو بھی اسی طرح ہی نماز کا حکم دینا ہے جیسے تم مجھے نماز تم نے سیکھ لی ہے، اب جا کر ان کو بتاؤ۔ تو مرد اور عورت کی نماز کے طریقہ کار میں بھی کوئی فرق حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میں نے اس کی تفصیلی جو ہے نا وہ باس اپنی ایک چھوٹی سی میری کتاب ہے صلاۃ المسلم، تو اس کے متعلقہ جتنی کوئی روایات ہیں اختصار سے میں نے ان کی تفصیل وہاں پیش کی ہے۔ ہمارے مولانا ابراہیم سلفی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے اس پر، عورت اور مرد کی نماز میں فرق، تو اس کی تخریج ساری میں نے کی تھی۔ تو اس سلسلے کی جتنی روایات ہیں سب پر وہاں ہم نے تفصیلی بات کی، کوئی بھی ثابت اللہ کے رسول سے نہیں ہے۔ تو امام بخاری کا اس حدیث کو اس باب میں لانے کا مقصد، تم میں سے کوئی ایک آدمی اذان دے تو اکیلے آدمی کی اذان بھی معتبر، گھر والوں کو جا کر نماز سکھاؤ، اکیلے بندے کا گھر والوں کو جا کر نماز سکھانا بھی معتبر، تو یہی باب باندھا نا نماز اذان، اس کے لیے اکیلا آدمی بھی خبر دے تو خبر بالکل جائز اور درست ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک انبار اور ایک فوج ہی ساتھ ہو تو پھر جا کر وہ بات بنتی ہو۔ باقی انشاءاللہ کل پھر ہوں گے، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے